بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول شاہ من از قلم واہبہ فاطمہ۔ یہ ناول باقاعدہ مصنفہ کی اجازت کے ساتھ ریڈ کیا جا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عظیم مینشن میں اس وقت رات کے 1 بجے بھی بے تحاشا گہما گہمی اور جشن کا سما تھا۔ ہر طرف رونق، خوشی اور شادمانی تھی۔ آخر لاہور کی مشہور شخصیت اور سیاستدان دلاور اعظم کے لاڈلے بیٹے شاہ من دلاور اعظم کی شادی ہوئی تھی۔ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ وہ شاہ من جس کے والدین اس کی جانب سے سخت مایوس ہو چکے تھے، اس کی ضد تھی، ہٹ درمی تھی، نفرت تھی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ وجہ بھی تو بہت بڑی اور دل دہلا دینے والی تھی۔ دلاور اعظم اور شازیہ بیگم نے تو منتوں مرادوں سے یہ دن دیکھا تھا، اسی سے تو دلاور اعظم کی نسل آگے چلنی تھی، مگر وہ اب تک تقریباً انہیں مایوس کر چکا تھا۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ بدل گیا۔ اس کا سب کچھ بدل گیا۔ دنیا اتھل پتھل ہو کر جیسے تہہ بالا ہو گئی۔ اسے بدلنا پڑا۔ ابھی کچھ عرصے کی ہی تو بات تھی۔ دلاور اعظم بے تحاشا خوش تھے۔ رات کے اس وقت بھی جیسے خزانے کا منہ کھلا تھا، ہر کسی کو نوازا جا رہا تھا۔ آخر وہ اب اکلوتا ہی تھا جس پر عظیم خاندان کی امیدیں بندھی تھی۔ شاہ من شہزادوں کی آن بان شان لیے ڈرائنگ روم میں مسرور سا دھیمی مسکان لیے اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شیروانی سے الجھن ہوئی تو وہ اب سادہ سی کلف لگی سفید شلوار قمیض کے اوپر ڈارک بلو ویسٹ کوٹ، پاؤں میں بلیک پشاوری چپل پہنے مغرور سا شہزادہ لگ رہا تھا۔ کیوں نہ ہوتا مغرور؟ آج اس کی شہزادی نے اس کے عشق کی معراج کو چھو لیا تھا اور اس کی محبت پر اعتبار کی کرتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ آج تو وہ اکھڑ اور گھمنڈی بھی بات بے بات مسکرا رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آج کسی غیر متعلقہ بندے کو آنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ سرونٹس کو بھی نہیں۔ دوست بات بے بات کوئی چٹکلا یا ذو معنی بات کر دیتے تو محفل زعفران زار بن جاتی۔ وہ اب پیک بنانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ نشوان نے مڑ کر غور سے اسے اور اس کی مسکراہٹ کو عجیب نگاہوں سے دیکھا اور اس کے قریب والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو پا ہی لیا اسے شاہ من۔ آج شاہ من کی ضد کی جیت ہوئی کہ وہ من کے بیڈ روم تک اس کی سیج سجانے پہنچ ہی گئی۔ نشوان کا لہجہ عجیب تھا۔ شاہ من کی مسکان غائب ہوئی، مگر وہ کم از کم آج کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، سو دھیمے سے لہجے میں اسے جواب دیا۔ ضد کی نہیں یار، محبت کی جاتی ہے۔ ضد کی نہیں یار، محبت کی جیت ہوئی ہے، اعتبار کی، اور آج کے بعد دل جیتنے کا مشن امپاسبل پر لگ جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی شہزادی کے ذکر پر چمک آ گئی تھی۔ نشوان نے یہ چمک دیکھ حسد سے سلگتے پہلو بدلا تھا۔ اتنی دیر میں دوست پیک بنا چکے تھے۔ نشوان سمیت سب نے اپنا اپنا گلاس اٹھا لیا، سوائے من کے۔ ایک جام دوست کی خانہ آبادی کے نام۔ نشوان نے کہا، چیئرز۔ سب یک زبان بولے۔ تم نہیں لوگے؟ ولی نے تعجب سے من کو دیکھا۔ ہرگز نہیں، من نے کرارا سا جواب دیا۔ نشوان کو آگ لگی۔ اگر اس کی قسم دی پھر بھی نہیں؟ نشوان نے پتہ پھینکا۔ نہیں، کیونکہ اس کی قسم کھا کر ہی توبہ کی ہے۔ وہ سکون سے بولا۔ تم تو ابھی سے زن مرید بن گئے ہو من، ولی نے چھیڑا۔ نشوان صوفے کے پیچھے ٹیبل کی طرف بڑھا اور کولڈ ڈرنکس ایک گلاس میں انڈیلی، مگر بہت ہوشیاری سے سب سے نظر بچا کر ڈرنک میں ایک ٹیبلٹ ڈال دی۔ دماغ میں من کو مخاطب کیا۔ جانتا ہوں شاہ من دلاور اعظم کے تمہیں چڑ ہوتی ہے، تمہارے دماغ پر چڑھتی ہے تو تمہارا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے اور تم جینے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہو، اور یہی آج میں چاہتا ہوں کہ تمہاری محبت اور اعتبار کی جیت کی آج دھجیاں اڑ جائیں۔ اگر میں نارسائی کے عذاب سے گزر رہا ہوں تو خوشی تو تم بھی نہیں رہو گے۔ وہ آستین کا سانپ دماغ میں پھنکارا۔ ولی دیکھ چکا تھا اس کی حرکت۔ بھویں اچکا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے خباثت اور شیطانیت سے ایک آنکھ ونک کی اور یہ تاثر دیا کہ وہ محض مذاق اور شرارت کے موڈ میں ہے۔ اس نے کولڈ ڈرنکس من کی جانب بڑھائی۔ یہ لے یار، اپنی کولڈ ڈرنک پی۔ اب ہم پی رہے ہیں تو تم یوں ہی بیٹھو گے؟ آج نہیں لگتا ہمارا ساتھ دیں۔ اچھا نہیں لگتا ہمارا ساتھ دیں؟ نشوان نے کچھ اس طریقے سے کہا کہ من نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی گلاس تھام لیا اور ان سب کا ساتھ دینے کو وہ کولڈ ڈرنک پینے لگا۔ شازیہ بیگم اور نورہ بی بی اسے دھیمے قدموں سے مہمانوں کے چنگل سے نکال کر بیڈ روم میں لائی تھی۔ آرام سے چلو سو بھی بیٹا۔ اس کے ملائم اور ملیح سے چہرے پر گھونگھٹ تھا، سو شازیہ بیگم نے اسے سہارا دیا تھا۔ گھونگھٹ کی وجہ سے وہ روم تو نہ دیکھ پائی، مگر پاؤں میں جیسے دنیا جہان کے پھول بکھیر دیے گئے تھے۔ پھولوں کی مسحور کن
خوشبو جب سانسوں سے ٹکرائی تو دل جیسے دھڑک کر پاگل ہوتا پسلیوں سے ٹکرایا تھا، ٹانگوں سے جیسے جان نکلی تھی اور وہ چلنے سے انکاری ہوئی۔ اگر شازیہ بیگم نے مضبوطی سے اسے نہ تھاما ہوتا تو وہ تو شاید گر ہی پڑتی۔ شازیہ بیگم اسے بیڈ تک لائیں اور پھولوں کی بے شمار لڑیاں ہٹا کر اسے بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھا دیا۔ شازیہ بیگم نے دھیمے سے گھونگھٹ پلٹا۔ ماشاء اللہ میری بچی، میری تو آنکھیں ہی چندھیا گئی ہیں، تو میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ وہ شرارت سے زمائنی سا کہتی اس کی جان حلق میں اٹکا گئی تھی، پورا جسم لرز گیا تھا، پلکیں جھکی اور چہرہ لال کندھاری ہو گیا۔ اے بہو، تمہارا بیٹا تو پاگل ہے۔ لوگ دلہن کو شگن اور سہاگ کا لال جوڑا پہناتے ہیں، یہ تیرے بیٹے نے کیا پہنایا بہو کو؟ نورا بی بی کو پوتے کی یہ منطق ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ شازیہ بیگم نے براؤن روسی کامدار لہنگے میں بیٹھی اس گڑیا کو قیامت خیز توبہ شکن سراپے سے نگاہ چرائی کے ڈر تھا، مبادا ان کی بہو کو ان کی خود کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اتنی حسین دلہن شاید ہی انہوں نے کبھی دیکھی تھی۔ تبھی وہ سمجھ گئیں کہ ان کے پاگل بیٹے نے اپنی دلہن کے لیے یہ رنگ کیوں منتخب کیا۔ بی جان چلے نا، بچی تھک گئی ہوگی، من کے آنے تک کچھ دیر آرام ہی کر لے گی، پھر تو میرے بیٹے نے پاگل کر دینا ہے بیچاری کو۔ آخری بات انہوں نے اس کے ماتھے پر محبت سے لب رکھتے ہوئے سرگوشی میں کی تھی، جس سے اس کے رگوں میں خون منجمد ہوا تھا۔ وہ مسکراتی پیچھے ہٹی۔ سوبی بیٹا آرام کر لو، من شاید لیٹ ہو جائے۔ نشوان کی شادی پر من نے ایسے ہی اسے تنگ کر کے رکھا تھا، آج وہ بھی تو شاید حساب برابر کرے گا، وہ کہتی دونوں ڈور لاک کرتی روم سے جا چکی تھی۔ دل کی منزل اس طرف ہے، گھر کا راستہ اس طرف ہے، ایک چہرہ اس طرف ہے، ایک چہرہ اس طرف ہے۔ یہ محبت بھی عجب تصویر کے تقسیم کے لمحوں میں ہے، سارا جذبہ اس طرف ہے، صرف لہجہ اس طرف ہے۔ دھڑکتے دل اور لرزتے جسم کے ساتھ وہ اس کمرے میں اس بیڈ پر بیٹھی اپنی وحشت اور خوف کو شمار کر رہی تھی۔ روم رہنے والے کا اعلیٰ ترین ذوق کی ترجمانی کر رہا تھا، ہر چیز قابل ستائش تھی۔ صوبیہ نے ٹھنڈی سانس بھری، لرزتے کانپتے وہ جسم کے ساتھ اس شخص کے بارے میں سوچتے اس کے دانتوں تک پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ تو اتنے عرصے سے اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود آج تک اس کی نگاہوں کے تپش اور حدت تک برداشت کرنے کی عادی نہ ہو پائی تھی، کجا کہ اب اس کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر اس کی ملکیت بنی بیٹھی تھی۔ گردن کانوں کی لو اور بازو سلگتے ہوئے کوئلے کی طرح دہک رہے تھے۔ جہاں اس شخص نے اپنی شدتیں بکھیری تھی، جہاں اس نے اپنی شدتیں بکھیری تھی، جسم کے وہ حصے جیسے جل رہے تھے۔ یہ تپش اور جلن اس بات کی گواہ تھی کہ وہ کبھی بھی اس کی شدتیں، دیوانگی اور پاگل لمس پر تپش قربت برداشت نہیں کر پائے گی، مر جائے گی۔ اور اس بات کا تو وہ خود بھی گواہ تھا۔ وہ بری طرح نروس ہوتی حسب عادت انگلیاں چٹکا رہی تھی اور دانتوں تلے نرم و نازک پنک لپسٹک لگے لب بے دردی سے کچل رہی تھی۔ تبھی جیسے کانوں میں اس کی سرگوشی گونجی، خبردار نہ کیا کرے رانا صاحب، اگر آئندہ آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ انگوٹھے سے اس کے دانتوں سے لب آزاد کرتا بولا تھا۔ کمر اکڑ کر تختہ بن چکی تھی، وہ ہلکے سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی دھیمے سے آنکھیں موند گئی۔ وہ شاہ من کی محبت اور اعتبار کے سہارے اس کے بیڈ روم تک آ چکی تھی۔ سو شاہ من کی جانب سے تو تسلی ہی تھی، مگر اس کی ظالم نگاہیں، اوف توبہ! جب صوبی کی جانب اٹھتی تھی اس کی جان بے جان کر جاتی تھی۔ بند آنکھوں کے پردوں کے پیچھے من کی گہری بوجھل سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جس سے اسے سکون مل رہا تھا۔ بس کرے صوبیہ، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، جھلک گیا تو بڑی تباہی لائے گا، پھر آپ کو ہی شکوہ ہوگا۔ کچھ زیادہ تو نہیں مانگا آپ سے، بس میری زخمی محبت پر اپنے یقین اور اعتبار کا مرہم رکھتے ہوئے میرے پاس چلی آئیں۔ جتنا وقت کہیں گی اتنا ہی دوں گا آپ کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ بس خود کو میری نگاہوں کے آس پاس رہنے دینا، مجھے اس ہوا میں سانس لینے دیں جس میں آپ سانس لیتی ہیں، مجھے اپنے آس پاس رہنے دیں پلیز۔ صوبی آپ کی محبت، آپ کا وجود میرے لیے میری قیمتی متاع کی طرح ہے، جیسے آکسیجن، یاد جسے میری لائف لائن۔ اگر آپ کے وجود پر کانٹے بھی اگائیں تب بھی میں آپ کو اس نرمی سے چھوؤں گا جیسا کہ آپ گلاب کی پنکھڑی ہوں۔ مجھ سے کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میں کبھی آپ کو 1 انچ بھی نہیں آنے دوں گا، کبھی آپ کا مان غرور نہیں توڑوں گا۔ اب وہ بیزار ہو چلی تھی اس بھاری بھرکم لباس سے، جولی میک اپ سے بیٹھنا 2 بر ہو گیا تھا۔ سوچا کیوں نہ چینج کر لوں، مگر ایک ظالم سرگوشی کانوں میں گونج اٹھی۔
اس وقت کا شدت سے انتظار ہے جب آپ پوری کی پوری میری رنگ میں رنگی میرے لیے تیار ہو کر آئیں، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کو اس وقت دیکھوں اور وہ نظارہ مرتے دم تک اپنی آنکھوں میں بسا لوں۔ پلیز سوبی، میرا انتظار کیجیے گا، کریں گی نا؟ وہ سخت جھنجھلائی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ اب نیند کی شدت سے آنکھیں بھی بوجھل سی ہو رہی تھی۔ دل کیا لیٹ کر سو جائے، مگر پھر ایک التجائیہ سرگوشی آس پاس گونجی جس میں مان تھا، التجا تھی۔ میں چاہتا ہوں سوبی کہ صرف اس رات آپ میرا انتظار کریں، اس کے بدلے اگر پوری زندگی مجھے انتظار کرنا پڑا تو مجھے یہ سودا دل و جان سے منظور ہوگا، کریں گی نا؟ ہونٹوں تک آتے گھونگھٹ کے نیچے سے اس نے ہاتھ ڈال کر اپنی کنپٹیاں سلائی، تبھی دھاڑ سے دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ چونکی، وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ کلک کی آواز پر، دروازہ لاک ہونے کی آواز پر وہ خود میں سمٹ گئی۔ دل اچھل کر حلق میں آیا۔ تبھی کچھ بہت غیر معمولی اور عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ آنے والا بہت بری طرح لڑکھڑاتا بیڈ کے قریب آ رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک یہ عجیب صورتحال برداشت نہیں کر پائی اور فطری شرم جھجک کو بالائے طاق رکھتی خود ہی گھونگھٹ پلٹ دیا۔ سامنے کا نظارہ بے حد دل دہلا دینے والا تھا، ناقابل یقین، ناقابل فہم اور ناقابل تلافی تھا۔ وہ صدمے اور حیرت سے گنگ شاہ من کو نشے کی شدت سے لڑکھڑاتے سرخ چہرے اور لال انگارہ آنکھیں لیے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بیڈ کے قریب آیا، وہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے کھسکتی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ وہ سہم کر بیڈ گراؤنڈ سے لگی ہوئی تھی، کیونکہ سامنے والے کی مخمور بہکی نگاہیں اس کے وجود میں گڑی جیسے آر پار ہو رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے سوبی؟ سوبی کی زبان تو وہ اپنے اعمال سے تعلق سے چپکا چکا تھا۔ وہ تو آخری سانس تک اس کا اعتبار، بھروسہ اور اعتماد نہ توڑنے کا وعدہ کر چکا تھا، قسمیں کھا چکا تھا، مگر شاہ من دلاور اعظم تو اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے پہلے قدم پر ہی لڑکھڑا گیا تھا، بری طرح فیل اور ناکام ہو گیا تھا۔ دور کیوں ہیں قریب آئے، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس قدر خوبصورت ہیں۔ صوبیہ کی روح فنا ہوئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری، ہونٹوں پر بے یقینی سے ہاتھ رکھتے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ کیا کروں، بھاگ جاؤں یہاں سے؟ ہاں یہی ٹھیک ہے، دماغ نے اس کا اکسایا۔ وہ جائے فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ بمشکل اس کے قریب کھسک آیا اور بہکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سوبی من کی سخت دہکتی پرشدت گرفت میں اس کی نازک کلائیاں آئی تھی۔ صوبیہ من جیتنے والی آج اتنے قریب آئے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ صوبیہ کی کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اپنی ناقدری پر نوحہ کنا ہوتی اس کی کلائیوں میں ایسے پیوست ہوئیں کہ کلائیاں لہو لہان ہو گئی۔ تکلیف کی شدت سے صوبیہ کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی، تواتر سے بہتے آنسوؤں نے چہرہ بھگو دیا۔ من چھوڑے مجھے، آپ ہوش میں نہیں ہیں، وہ گرائی۔ نو، آج نہیں رانا صاحب، آج حساب دیں میری بے تحاشا محبت کا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھیجتا اب تمام تر حدیں پار کر گیا تھا۔ صوبیہ کی برداشت ختم ہوئی، میری شدتوں کا، میری تڑپ اور بے سکونی کا۔ من چھوڑے مجھے، وہ اس کی گرفت میں مچلی، مگر نشے کی حالت میں بھی اس کی طاقتور گبرو جوان کی گرفت شیر جتنی مضبوط تھی کہ صوبیہ اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ صوبی نے اپنا پورا زور لگا کر اسے دور دھکیلا اور بیڈ سے اترنے لگی، مگر اتنے بھاری لہنگے میں اتنی پھرتی دکھا نہیں پائی۔ شاہ من نے اس کے پیٹ کے گرد بازو لپیٹ لیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر پڑے اچھالا۔ وہ درد سے تڑپی، کیونکہ دوپٹہ سر پر پن کی مدد سے سیٹ کیا گیا تھا، بے دردی سے بال کھینچے گئے تھے۔ تبھی من نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرا دیا اور اس کے اوپر حاوی ہوا۔ صوبی بے تحاشا روئی تھی۔ من چھوڑے مجھے، آپ ہوش میں نہیں، گھٹی گھٹی آوازوں میں وہ چلائی اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ شش، وہ کہتا اس کی کلائیوں کو تھام بیڈ سے لگا گیا۔ خمار آلود بہکی نگاہیں اور گلاب کی پنکھڑیوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ صوبی اس کی نگاہوں کے مرکز کو دیکھتی ماہی بے آب کی طرح مچلی تھی، مگر وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی شدت بھری لبوں کی گرفت میں لیتا، اپنی محبت اور قائم کیے گئے اعتبار کی دھجیاں بکھیرتا، اس کے مان غرور کو تار تار کر گیا تھا۔ صوبی کی آنکھوں سے جیسے اذیت سے لہو بہہ تھا، ایسی ہی شدت اور اذیت تھی اس کے لمس میں۔ من نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر ذرا سا اوپر اٹھایا اور دوسرے سے اس کی کرتی کی زپ کھولی۔ اذیت کی انتہا تھی، کیونکہ صوبی کے نازک ہونٹ پر کٹ آ چکا تھا۔ صوبیہ کو لگا اس کے جسم سے وہ جان ہی نکال لے گا۔ وہ ہوش گنوا بیٹھی۔ اس سے پہلے شاید من کو اس پر رحم آیا تھا،
تبھی اس کے لبوں کو آزادی بخشی، مگر اس کے اگلے عمل سے صوبیہ حلق کے بل چلائی جب من نے اس کے کندھے سے شرٹ کھسکائی اور اس کے کالر بون کو نیچے درندگی کا مظاہرے کیے۔ شازیہ بیگم، دلاور اعظم اب تک جاگ رہے تھے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ دانیال آیا تھا جو ان کے پاس بیٹھا ہلکی ہلکی گفتگو میں مگن تھا۔ میں من سے پوچھا ہوں کھانا وغیرہ نہ کھانا ہو۔ شام میں بھی صوبیہ نے مہمانوں سے ہچکچاتے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ کہتی روم سے نکلی اور اوپر الگ سے بنے پورشن میں قدم من کے روم کی جانب بڑھے۔ ہوں کا عالم تھا، سب مہمان قریب قریب ہونے کے وجہ سے جا چکے تھے۔ وہ من کے روم تک آئی، مگر اندر سے آتی صوبی کی دل خراش سی مگر دبی دبی چیخیں سن کر خواہ مخواہ بے حد شرمندہ ہوتی واپس جانے لگی۔ تبھی قدم وہیں ٹھٹک کر رکے تھے، کیونکہ اب چیخوں کے ساتھ صوبی کی بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے گنگ ہوئی۔ کچھ بھی تھا، چاہے قیامت آ جاتی، مگر من اپنی صوبیہ کو رلا نہیں سکتا تھا۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا، کوئی انہونی ہو گئی تھی شاید۔ تبھی انہوں نے مڑ کر زور سے دروازے پر دستک دی۔ صوبی بیٹا، صوبی! ادھر صوبی سے اسے خود پر سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جس نے اس کے گریبان اور روح پر گہری اذیتوں کے نشان چھوڑ دیے تھے۔ صوبی کو دروازے پر دستک سنائی دی تھی اور شازیہ ماما کی پکار۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے اب مکمل اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تبھی صوبیہ نے اپنا پورا زور لگا کے اسے خود پر سے ہٹایا تھا۔ وہ ہوش خود سے بگانا بیٹھ کے ایک سائیڈ لڑک گیا تھا۔ صوبی نے اپنا موبائل اٹھایا، کانپتے ہاتھوں سے اپنے پاپا کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ رانا جہانگیر کی گڑیا فون کرے اور وہ اٹھائے نہیں، ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ صوبی بیٹا، پاپا پاپا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ صوبی میری گڑیا، کیا ہوا بیٹا؟ مگر وہ روئے گئی، حلق میں پھندا سا لگا تھا، کیسے بولتی؟ رانا جہانگیر اسے پکارتے رہے مگر وہ فون رکھ چکی تھی۔ رانا جہانگیر کے 20-25 منٹ میں اعظم مینشن پہنچنے کے لیے ان کی گڑیا کے اتنے آنسو ہی کافی تھے۔ وہ سہم کر بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور بھاگ کر دروازہ کھولا۔ شازیہ بیگم کو سامنے دیکھ کر پھر اپنا ضبط کھو بیٹھی اور ان کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شازیہ بیگم نے صدمے سے گنگ اس کے دگرگو کی گئی حالت ملاحظہ کی۔ پھٹا ہونٹ، بکھرے بال، زخمی کلائیاں، کندھے سے ڈھلکتی شرٹ اور اپنے بیٹے کی درندگی اور حیوانیت کی نشان۔ سچ شکر کہ ابھی شاہ من نے اپنی حیوانیت میں ہر حد پار نہیں کی تھی کہ وہ اس کے ماں باپ صوبی رانا جہانگیر سے نگاہیں ملانے کے قابل ہی نہ رہی۔ ہوش و خور سے بیگانہ بیڈ پر پڑا وہ۔ شازیہ بیگم کو سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ وہ پی کر آیا ہے اور نشے میں دھت اس نے یہ درندگی دکھائی ہے۔ شازیہ بیگم نے کندھے سے اس کا لباس درست کیا اور اپنی شال اتار کر اس کے اوپر اوڑھا دی اور اسے لیے دوسرے روم میں چلی آئی۔ دلاور اعظم غصے کی انتہا سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ دانیال ایک سائیڈ سرد و سپاٹ سا چہرہ لیے کھڑا تھا، جبکہ شازیہ بیگم روئے جا رہی تھی۔ صوبی دوسرے روم میں نورہ بیگم کی گود میں سر رکھے نڈھال سی تھی۔ صوبی بیٹا، قرآن صاحب کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بے چین ہوئے۔ اب کیا ہوگا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں اعظم صاحب؟ آپ کے بیٹے نے شراب کے نشے میں دھت درندگی اور حیوانیت کی انتہا کر دی اور آپ ابھی بھی بہو کی غلطی گنوا رہے ہیں؟ او کم آن مما، شوہر ہے وہ اس کا، بیوی ہے وہ من کی، تو اپنے شوہر کی عزت کی خاطر برداشت کرتی، اتنا وبال مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ دانیال کا سرد و سپاٹ لہجہ شازیہ بیگم کو مزید صدمے اور پتنگے لگے۔ دانیال، دماغ خراب ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئے ہو؟ شوہر ایسی درندگی کے مظاہرے نہیں کرتے۔ شازیہ بیگم چلائی تھی۔ اوہ، میں بھول گئی، میں بھول کیسے گئی کہ آج شاہ من کو اس مقام پر پہنچانے والے تو تم ہی ہو۔ جو تمہارے ساتھ ہوا، آج تک اس کا زہر تم من کے سینے میں بھرتے آئے اور اسے شہ دے دے کر ایسا بنا دیا، بڑے بھائی ہونے کا ایک بھی فرض ڈھنگ سے ادا نہ کر سکے، خود کی تو زندگی تباہ و برباد کی، من کو بھی اس کے لپیٹ میں لے آئے۔ اگر یہی درندگی تمہاری بہن کے ساتھ ہوئی ہوتی تب بھی کیا تم یہی کہتے کہ دانیال؟ شازیہ بیگم پنگاری تھی۔ دانیال کو چپ سی لگی مگر بولنے سے باز نہ آیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ من نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس کے معاملے میں کس قدر حساس ہے۔ دانیال نے جتایا تھا، ضرور کسی کی شرارت ہوگی، تم ایسا بول کر اس کے کیے گئے ذلیل عمل پر پردہ نہیں ڈال سکتے دانیال، سزا تو اسے ملے گی۔ تبھی باہر رانا جہانگیر کی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ صوبی اب ایک پل بھی اس گھر میں رکنا نہیں چاہتی اور میں اس کے پاپا کے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ شازیہ بیگم نے کلیجے پر پتھر رکھ کر فیصلہ سنایا۔ دلاور اعظم نے پہلو بدلا، جبکہ دانیال کے تیور پر بے شمار بل پڑے تھے۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے ماما کہ میں اسے کہیں جانے دوں گا؟ جب تک من ہوش میں آ کر اپنے رویے کی وضاحت نہیں دے گا کہیں نہیں جائے گی وہ۔ تو بہتر یہی ہوگا اسے بولیں چپ چاپ اپنے روم میں جائیں، یا یہ کام میں خود کر دیتا ہوں۔ دانیال، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تبھی رانا جہانگیر دستک دے کر روم میں داخل ہو گئے۔ سب کو چپ لگی، جیسا بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ رانا جہانگیر صوبی سے مل کر آئے تھے اور اب سپاٹ چہرہ لیے ان کے سامنے کھڑے تھے۔
आज़म, मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रहा हूँ हमेशा के लिए। उम्मीद है कि अब तुम लोग हरगिज़ इसरार नहीं करोगे, ये रिश्ता कायम रखा जाए। दो हरफी बात थी, पत्थर पर लकीर। मगर अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। दानियाल भड़का। वाकई? और मुझे कौन रोकेगा? जहांगीर साहब के माथे पर बल पड़े थे। बकवास बंद रखो दानियाल, जाओ अपने रूम में। दिलावर आज़म धाड़े थे और झुके कंधों के साथ जहांगीर के सामने आए। जैसे आपकी मर्जी जहांगीर, क्योंकि हमारे बेटे की गलती कोई छोटी मोटी नहीं है, नाकाबिले तलाफ़ी है। हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम बच्ची का ख्याल नहीं रख पाए। ये सुनकर जहांगीर के तने आज़ाब कुछ ढीले पड़े, मगर वो वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाए और शाह-ए-मन की ज़िंदगी और जीने की वजह को अपने साथ लिए वहाँ से निकलते चले गए। सुबह 12 बजे के करीब मन ने मुंदी मुंदी बोझल और भारी होती आंखें खोली। सर शदीद भारी था, मगर वो फौरन से पहले उठ बैठा। कमरे का फसूखेज माहौल, मगर बेड पर जैसे उधम मचा हुआ था। दुपट्टा पड़ा था, दुपट्टे वाली रूम में कहीं नहीं थी। इसे दिमाग पर जोर डालने के बावजूद कुछ याद नहीं आ रहा था। रात वो रूम में कैसे आया था और इसके बाद क्या हुआ, मगर ये सोचकर दिल जरूर दहला था कि यकीनन रात इसे धोखे से पिलाई गई थी और इसके बाद इसने क्या किया होगा। वो तड़प कर बेड से उतरा, लपक कर वॉशरूम में चेक किया, कहीं नहीं थी वो। दिल को जैसे किसी ने पैरों तले कुचला। घने बालों में हाथ फेरता वो नंगे पाँव ही सीढ़ियों से उतरता नीचे चला आया, मगर खिलाफे तवक्का घर में हू का आलम था। आज तो लेट इवनिंग वलीमे का फंक्शन था, घर में गहमा गहमी और रौनक होनी चाहिए थी। वो लाउंज में आया। लाउंज में भी जान, शाजिया बेगम और दिलावर आज़म मौजूद थे और खामोशी से चाय पी रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, इसने बाआवाज़ बुलंद सलाम किया, मगर कोई मुतवज्जा नहीं हुआ इसकी तरफ। इसे फिर अजीब लगा। चारों ओर नज़र घुमाई। इसके दिल का सुकून, आंखों की ठंडक वहाँ भी मौजूद नहीं थी और इसके मामले में इतना पेशेंस वो रख नहीं सकता था। मामा सोबी की तरह? इसने संजीदगी से पूछा। शाजिया बेगम को आग लगी, मगर फिर भी वो सुबह सुबह इस बिगड़े रईसजादे के मुंह नहीं लगना चाहती थी। सो इग्नोर करके, डैड आप बताए ना। शाह-ए-मन, जाओ अपना काम करो, हमारा दिमाग मत खाओ, खुद ढूंढ लो। दिलावर आज़म ने इसकी डिटाई पर दांत पीस कर कहा। अब तो एक ही बंदा था जो इसके सीधे सवाल का सीधा जवाब ही दे सकता था। वो तेज़ कदमों से दानियाल के रूम तक आया, बगैर दस्तक हवा बना अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर वो लैपटॉप खोले कुछ कर रहा था। इसे फक चेहरा लिए रूम में आते देख एक चट्टी सी निगाह इस पर डाली और ठंडी सांस भरी। भाई सोबी कहाँ है? रात इसके पापा इसे ले गए वापस, हमेशा के लिए। दानियाल ने इसके सर पर बम फोड़ा। वट? लेकिन क्यों? वो क्यों चली गई भाई? आप लोगों को पता है ना, मैं इसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। वो धाड़ा। ये तो शराब के नशे में धुत इस पर हैवानों और दरिंदों की तरह तशद्दुद करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें शाह-ए-मन। दिलावर आज़म, दानियाल ने सुकून से कहा था, मगर ये सुनकर शाह-ए-मन के सर पर आज़म मेंशन के छत आ गिरी थी, जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकी हो। वो उल्टे कदमों अपने कमरे में आया और बेड पर बैठकर कनपटिया से हिलाते रात के मनाजिर सोचने की कोशिश करने लगा। फिर बहुत कोशिश करने के बाद इसे याद आता चला गया कि वो क्या क्या कर चुका है। यानी इसके हाथ से मोहब्बत और ज़िंदगी सूखी रेत की तरह मुट्ठी से फिसल चुकी थी, मगर वो तूफान बना उठा। जल्दी से कपड़े निकाल कर फ्रेश हुआ और गाड़ी लेकर आज़म मेंशन से निकल गया। वो भस्म करने वाले अंदाज में धाड़ से डोर खोलकर नुशवान के ऑफिस में दाखिल हुआ। तने आसाब, लाल अंगारा चेहरा और आंखें बिखरा हुलिया। एक मरतबा तो इसकी आंखों से निकलते शोले देख नुशवान अभी अंदर तक गड़बड़ाया हिल चुका था। आखिर शाह-ए-मन, दिलावर आज़म के गुस्से से आज तक कौन था जो खैफ नहीं हुआ था। मीटिंग चल रही थी, मगर निशवान के स्टाफ समेत इसकी खुद की भी जुर्रत नहीं थी कि शाह-ए-मन को इस वक्त एक लफ्ज़ भी कोई बोल पाता। कौन नहीं जानता था शाह-ए-मन दिलावर आज़म को, जो दिलावर आज़म की सियासी पार्टी का होने वाला नया चेयरमैन अनकरीब ही बनने वाला था, जबकि अपने सियासी कैरियर का आगाज़ तो वो कब का कर चुका था। आखिर इसने मीटिंग ही बर्खास्त कर दी। सब रूम से निकले और आहिस्ता आहिस्ता टेबल के करीब आया और दोनों हथेलियां टेबल पर रखकर हल्का सा नीचे झुका। निशवान के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमदार हुए, मगर डिटाई से बोला, क्या यार, छोटा सा मजाक था। शराब इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? शरारत इतना सीरियस क्यों ले रही हो? वो टेबल पर झुका नुशवान को गड़बड़ाते और माथे पर उभरा पसीना देखे गया। अजीब सी लपक थी इसकी निगाहों में। नुशवान बार बार माथे पर आता पसीना साफ कर रहा था। मजाक वो होता है नुशवान अहमद जिस पर लोगों को हंसी आए, ताकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ना कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि मुझे कितने बुरे तरीके से चढ़ जाती है। शाह-ए-मन के लहजे में अजीब चुभन और पंगार थी। ओ कम ऑन यार, जाने दो,
दो दोस्तों में तो सब कुछ चलता है, हुआ क्या? वो खबासत से इसको टॉपिक से हटाकर इसके मुंह से इसकी बर्बादी की कहानी सुनकर अब लुत्फ उठाना चाहता था, मगर शायद भूल गया था कि सामने शाह-ए-मन दिलावर आजम खड़ा था, कोई मामूली इंसान नहीं। वो तो कितने दिनों से इसका बदला रवैया जान रहा था, बदले तेवर नोट कर रहा था, मगर अपनी गलती गलतफहमी समझकर इग्नोर कर गया था। इसकी एक्सरे मशीन जैसी निगाहें जैसे इसे अंदर तक जांच रही थी, तभी वो गड़बड़ा रहा था। यू नो व्हाट, निशवान अहमद आज़िम सियासत की बुलंदियों और कामयाबियों को क्यों छू रहे हैं? क्योंकि वो अपने आस्तीन में छुपे सांप नुमा सो कॉल्ड खैर ख्वाहों को बहुत जल्द पहचान लेते हैं और दोस्त की शक्ल में भेड़िया नुमा दुश्मन को भी बहुत अच्छे से जान लेते हैं। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। निशवान ने इसकी जानिब देखा। इसलिए अपनी बुज़दिली की खाल से बाहर आओ निशवान, और खुलकर दुश्मनी निभाओ, तो शाह-ए-मन को भी मज़ा आए। आज से जो हम में कज़न्स और दोस्ती का रिश्ता था, इसे तो भूल ही जाओ, और मुझसे और ख़ास तौर पर इससे दूर, बहुत दूर रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है निशवान अहमद। नहीं तो शाह-ए-मन की रग रग से तुम वाकिफ़ हो कि खुद से जुड़ी चीज़ों के लिए किस कदर पागल है, पोजेसिव और जुनूनी हूँ। अपनी चीज़ों पर नज़र डालने वाले की आंखें नोच कर फेंकने में शाह-ए-मन एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएगा। मुड़सराते लहजे में कहता सीधा हुआ, इसे मैंने रिजेक्ट किया और अब तुम शट अप यू बास्टर्ड। मन धाड़ा तो निशवान अपनी जगह से उछल पड़ा। तुम्हारी क्या औकात थी निशवान अहमद इसे रिजेक्ट करने की? यूँ कहो कि इसकी किस्मत ने तुम्हें रिजेक्ट किया। आखिरी मर्तबा बोल रहा हूँ, फिर सिर्फ बोलूँगा नहीं, आगे तुम खुद समझदार हो, दूर रहो इससे। वो गुर्राता कहता तनफन करता वहाँ से निकला। तुम और तुम्हारी धमकियाँ शाह-ए-मन, इससे तो मेरे पास ही आना होगा, हर हाल में, हर कीमत पर। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे जो इतने खसारे का सौदा कर बैठा। खरे को छोड़ खोटे सिक्के को दामन में भर लिया, मगर अब मैं ही वो गलती सुधारूंगा। वो जहर खान लहजे में शैतानी इरादे बांधता इस वक्त फिरौन बन चुका था। शाह-ए-मन की BMW राना हाउस में दाखिल हुई तो लाउंज में बैठे जहांगीर साहब के माथे पर आवाज़ सुनकर ढेर सारे बल आए। कुछ ही पलों में वो आंधी बना अंदर दाखिल हुआ था। राणा जहांगीर को लगा वो पहले इनके पास आएगा, मगर ये इनकी खाम ख्याली ही थी कि वो इनसे डरेगा, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं थी या कोई रुकावट जो शाह-ए-मन को इसके पास जाने से रोकती। वो अपनी ब्लैक लेदर जैकेट में हाथ डाले फिलहाल इनको इग्नोर करते हुए सीधा ऊपर वाले पोर्शन की जाने पड़ा था। राणा जहांगीर शदीद तैश और इश्तियाल में उठने लगे जब साइमा बेगम ने इनके हाथ पर हाथ रखकर इन्हें रोक दिया। जो भी था अब वो इनका दामाद था। साइमा बेगम ने इन्हें शांत रहने का इशारा किया था। वो अपने रूम की खिड़की में मुकम्मल स्याह लिबास में गिरे, शाल कंधों पर डाले, सोगवार सी खड़ी बाहिर नीचे किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। कलाइयों पर ड्रेसिंग की गई थी। अब गर्दन की जलन में भी इजाफा था, मगर जो रूह छलनी हुई थी वो ज़्यादा तकलीफ था अमल था। जानी पहचानी आहट अपने पीछे महसूस हुई तो वो चौंकी ज़रूर, मगर पलटी नहीं। जानती थी अगर पीछे खड़े शख्स के बस में होता तो वो तो इसकी सांसों पर भी दस्तरस हासिल कर लेता, गजा के वो इसे दूर जाती। छोड़ने की बात तो बहुत बाद में आती थी। वो धीमे कदमों से चलता बिल्कुल इसके पीछे आन खड़ा हुआ था। सोबी धीमे से बोझल आवाज़ में पुकारा। मैं वजाहत दे सकता हूँ। नहीं चाहिए, सोबिया सर्द स्पार्ट लहजे में बोली। आप बस मुझे डाइवोर्स दे दें। मन के चेहरे ने लहू झलकाया। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा करूँगा? शाह-ए-मन की बेकरार नज़रों ने इसके चेहरे के शिद्दत से तवाफ करना चाहा। मुझे तो ये भी नहीं लगा था जो रात आपने मेरे साथ किया। वो अचानक मुड़ी और नफरत से मन को देखा। फटा होंठ, ड्रेसिंग की गई जख्मी कलाइयाँ, मन का दिल जैसे डूब कर उभरा, जबकि अभी तो गर्दन पर इसने शॉल लपेट रखी थी। ये निशवान ने जानबूझकर किया सोबी, आई स्वेयर इसने मेरी सिंपल ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। इसका लहजा टूटा हुआ था। अब आपकी कोई वजाहत इस एतबार को दोबारा कायम नहीं कर सकती जिसकी धज्जियाँ आपने रात बिखेर चुके हैं शाह-ए-मन। सोबी का लहजा निहायत सर था। सोबी प्लीज़ एक दफ़ा। नो शाह-ए-मन अब नहीं। इसका लहजा भीग गया। कितना अर्जा कर दिया आपने मुझे कि अब तो अपने वजूद से नफ़रत होने लगी है मुझे, शायद शदीद नफ़रत, जैसे पानी को आप मचल रहे हैं। सोबी ने इसके कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा उंडेला। शाह-ए-मन का लहजा चेहरा शिद्दत ज़ब्त से लाल अंगारा हो गया। नरमी से इसके बाजुओं से थामकर दीवार के साथ लगाया और इसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखे। आपको पता है आप क्या कह रही हैं सोबिया? आप तो मन का लहजा भी भीगा था, मगर रगें तन चुकी थी। सोबिया ने कंधों से लिपटी शाल खुद से उतार कर नीचे गिराई और कंधे से शर्ट नीचे खिसकाना चाही। मैं जो कह रही हूँ इसका सबूत ये निशानात हैं शाह-ए-मन जो आपने मुझे तोहफे में दिए। सोबी की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। मन ने
تڑپ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جیسے ان نشانات سے نگاہیں چرانی چاہیے۔ شاہمن کا دل کیا ڈوب مرے، خود جیسے یہ اپنی درندگی کے نشانات دیکھ کر اپنی ہی نگاہوں سے گرا ہو۔ شدت ضبط کے باوجود بھی اس کی تواتر سے بہتے آنسو دیکھ شاہمن کی آنکھیں بھیگی تھی۔ آئی ایم سوری سوبی، آپ ایک کام کریں شاہمن، کر لیں اپنی خواہش پوری، شاید آپ کو سکون آ جائے اور اس پل پل کی اذیت سے میری جان چھوٹ جائے۔ الفاظ تھے کہ شعلے جو من کی رگوں میں اترے تھے۔ سوبی وہ دھاڑا، بس یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہمارے نکاح کو، ایسا کب لگا آپ کو؟ اور اگر مجھے صرف آپ کے وجود سے غرض ہوتی تو؟ یاد ہے آپ کو کنڈیپ کیا گیا تھا؟ وہ لال انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے کھڑا تھا۔ سوبی کی سانسیں اٹکی۔ اب وہ کیا انکشاف کرنے والا تھا؟ اس کے نازک جان کے اوپر پھر کون سی آگاہی کا عذاب نازل کرنے والا تھا؟ کس نے کیا تھا آپ کو کنڈیپ جانتی ہیں؟ دانیال بھائی نے۔ جب دوسری مرتبہ آپ نے رشتے سے انکار کیا تب وہ لے آئے تھے آپ کو میرے لیے، میرے پاس، اور لا کر پھینک دیا تھا میرے روم میں، اور یہ بھی کہا تھا کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ پھر تو آپ کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہتی اگر میں اس وقت اپنی خواہش پوری کر لیتا۔ بقول آپ کے، وہ بھیگے لہجے میں اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بے بسی سے بولا، جانتا ہوں رات ناقابل تلافی نقصان کر چکا ہوں، مجھے سزا دیجیے لیکن موت نہیں، خدا را آپ سے جدائی میرے لیے موت ہے، مر جاؤں گا میں آپ کے بغیر، آپ جانتی ہیں اچھی طرح۔ وہ کہتا ایک قدم پیچھے ہٹا، زمین سے شال اٹھا کر اس کے سر پر ڈالی، اس نازک دار وجود میں ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور پیچھے مڑ کر روم سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پھر آ کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ شاہمن دلاور عزم ایک مرتبہ پھر اپنے جنون کی انتہا سے اسے لاجواب کر گیا تھا، جس سے وہ سخت جھنجھلا جاتی تھی۔ دماغ ماضی کے جھروکوں میں کہیں کھویا اور وہ وقت یاد آیا جب محبت جیسے عذاب میں اپنی جان نہیں جھونکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ فیصل آباد میں رہتے تھے۔ اس دن وہ کالج سے واپس آئی تھی جب پاپا گھر پر موجود تھے۔ اسے حیرت ہوئی، تب اسے پتہ چلا کہ پاپا کا ٹرانسفر لاہور ہو چکا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، کیونکہ لاہور میں اس کی سگی پھوپھو اسما بیگم رہتی تھی اور ان کے بیٹے نشوان احمد سے جانے کیوں اسے ڈر لگتا تھا۔ نہیں جانتی تھی سوبی کہ وہ ڈر نہیں تھی، محبت تھی جو اسے کھوکھلا کر دے گی۔ بہرحال جلد ہی وہ لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ کئی دن سیٹنگ کرنے میں گزر گئے۔ اس کی پھوپھو جو اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی پورا ساتھ دیا ان کا سیٹنگ میں۔ اس نے اپنی سٹڈی سٹارٹ کر لی۔ ایک دو مرتبہ نشوان بھی آیا اپنی ماما کو چھوڑ جانے اور ریسیو کرنے کے لیے۔ وہ خود تو سامنے نہیں آئی مگر اسے چھپ کر ضرور دیکھا تھا کہ یہ کچی عمر کی نوخیز جذبات کی پہلی سیڑھی تھی جس پر وہ چڑھنے لگی تھی۔ کالج میں بڑی مشکل پیش آئی، پرانی دوستیں یاد آئی، مگر جلد ہی یہ کمی بھی پوری ہو گئی جب نایاب گل نے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ متمول گھرانے کی نایاب گل کافی دبنگ، نڈر اور شوخ و چنچل سی لڑکی تھی، جب سوبی اس کے بالکل برعکس، مگر پھر بھی دوستی ہو گئی۔ چند دنوں میں ہی دوستی حد سے زیادہ گہری ہو گئی اور تکلف کی تمام دیواریں گر گئی۔ وہ یوں ہی ایک عام سا دن تھا جب کالج کا آف تھا۔ وہ دونوں گیٹ تک آئے مگر سوبی یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئی کہ سامنے نشوان احمد اپنی مخصوص ڈیشنگ حلیے میں لاپرواہ سا گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ سوبی کے ہاتھ پیر پھولے تھے اور اس کا یہ ہمنگ پن دیکھ نایاب گل کو سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ وہ سوبی کو دیکھ اس کی جانب بڑھا۔ مجھے ماموں جان کا فون آیا کہ گھر کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میں تمہیں لے آؤں کالج سے، اب چلو جی۔ وہ ہکلائی۔ نایاب کو حیرت ہوئی مگر چور نگاہوں سے سوبی کی پتلی ہوئی حالت نوٹ کی جو اب لرزتے قدموں سے جا کر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ سارے راستے وہ خاموش رہی۔ نشوان بھی ایئرپورٹس لگائے بزی رہا۔ سوبی 21 سال کی تھی ابھی اور نشوان سے 9 سال چھوٹی تھی۔ نشوان نے امریکہ سے MBA کیا تھا اور اب اپنے خود کے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماما سے بہت جھگڑا کیا تھا کہ آپ نے نشوان کو کیوں بھیجا اسے لینے کے لیے، اور اپنے پاپا کی لاڈلی پاپا سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ جہانگیر صاحب بھی پریشان ہو گئے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی پرنسس ان کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ پھر لاکھ منت سماجت اور آئس کریم کھلانے کے بعد اس کی پرنسس کا منہ سیدھا ہوا تھا۔ اگلے دن نایاب نے جو اس کی ٹانگ کھینچی تو اس سے سب کچھ اگلوا کر ہی سانس لیا، اور پھر اگلے کچھ دنوں تک مشہور بزنس ٹائکون نشوان احمد کا وزٹنگ کارڈ اور فون نمبر بھی نایاب گل نے حاصل کر لیا اپنی دوست کی خاطر۔ پر کون جانتا تھا آگے قسمت کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ جی تو جناب یہ تھی ہماری شاہمن ناول کی
فرسٹ ایپیسوڈ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.